الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ آج ہمارے درس کی حدیث نمبر 16، 17 اور 18 ہے۔ یہ حدیث ہے حجامہ کے متعلق۔ پہلے ہم آپ کو ایک خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور دوسری حضرت شداد بن اوس سے، اور تیسری انس بن مالک سے۔ اور پہلی حدیث بخاری شریف کی، دوسری جو ہے وہ ابن خزیمہ ابن حبان کی، اور امام ترمذی اور پانچوں نے امام بخاری اور مسلم کے علاوہ پانچوں نے روایت کیا، اور تیسری حدیث دارقطنی کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا خلاصہ پہلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ جو ہے آپ نے لگوایا، اور دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حجامہ لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تیسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات میں رخصت دے دی تھی کہ حجامہ جو ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف بھی ہے کہ پہلی حدیث بخاری شریف کی جو ہے اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں وَهُوَ صَائِمٌ کے لفظ جو ہیں وہ حدیث میں نہیں ہیں یا ضعیف ہیں، یا بہرحال اس پر بحث ہے۔ بہرحال دوسری حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منسوخ حدیث ہے، اور جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث جو ہے وہ آئی ہے تو وہ ناسخ ہے، اور اس طرح وہ منسوخ، تو یہ جمہور کا موقف ہے۔ تو بہرحال حجامہ لگوانا روزے کی حالت کے اندر جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جائز ہے، اس وقت کہ جب روزے دار کو یہ معلوم ہو کہ میرا حجامہ لگوانا مجھے کمزور نہیں کرے گا، روزے کی حالت میں میرے اندر کمزوری پیدا نہیں ہو جائے گی، یا کوئی اور روزے کے ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ حجامہ لگوا سکتا ہے۔ اگر اس کو مسئلہ ہو کہ میں کمزوری اور اسی طرح نقاہت اور روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو، تو پھر جو ہے وہ حجامہ نہ لگوائے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محجوم ہے، جو حجامہ لگواتا، اس وقت تو حجامہ لگاتے تھے نا، سینگ لگا کے خون کھینچتے تھے، تو خون اندر چلا جائے تو اس سے ممکن ہے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو ابھی تو وہ مشینری ہے، وہ مسئلہ نہیں رہا، تو اس جواز کی حد تک۔ اسی طرح خون دینے والا بھی مسئلہ اسی طرح ہے، تو دے سکتا روزے کی حالت میں۔ علماء کہتے ہیں جائز ہے، لیکن اس وقت کہ جب روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، اس دینے والے بندے جو خون دے رہا ہے بندہ، اس کے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو، روزہ ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو، تو تب جو ہے وہ دے سکتا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا اور احرام کی حالت میں تھے، اور واحتجم وهو صائم، رواہ البخاری، اور آپ نے حجامہ لگوایا اور آپ احرام کی حالت میں تھے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وَهُوَ صائم کے لفظ پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ایسا جو ہے ممکن ہے کہ یہ الفاظ نہ ہوں، اور جمہور علماء کا موقف اس حدیث سے یہی ہے کہ جو ہے حجامہ لگوایا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی علی رجل بالبقیع، بقیع کے پاس جو ہے وہ آئے، وہو یحتجم فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رمضان میں حجامہ لگا رہے تھے۔ فقال افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم دونوں کے روزے ٹوٹ گئے، یعنی جو حجامہ لگا رہا ہے، جو لگوا رہا ہے، جو لگا رہا ہے یعنی وہ خون کھینچتا تھا، آج والا سسٹم نہیں تھا جس طرح آج کل کی مشینری ہے۔ رواہ الخمسہ، خمسہ یعنی جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ امام احمد، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو یہ پانچوں نے جو ہے وہ روایت کیا، اور امام احمد نے اس کو صحیح کہا، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ان کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔
تو اس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، دونوں کے روزے ٹوٹ گئے۔ اب شداد بن اوس کی تھوڑا حالات زندگی جو ہے وہ ترجمۃ الراوی تھوڑا وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو یعلا شداد بن اوس بن ثابت النجاری الانصاری، یہ حسان بن ثابت کے جو تھے بھتیجے تھے، اور ان کے 5 بیٹے تھے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ شداد بن اوس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حلم سے نوازا تھا، اور 95 سال 5 کم 100 سال ان کی عمر تھی، اور فلسطین کے اندر یہ فوت ہوئے اور بیت المقدس کے اندر جو ہے یہ دفن ہوئے۔ اور اسی طرح علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شام، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شام کی سرزمین پہ حضرت عبادہ بن صامت اور شداد بن اوس سے بڑھ کر کوئی سکہ اور فقیہ اور بڑا عابد اور زاہد آدمی کوئی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا اور حلم سے نوازا تھا، اور صحابی رسول تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں رضی اللہ عنہم۔ تو ان کی یہ حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ پہلی حدیث کے اندر جواز ہے، اور دوسری حدیث کے اندر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جو ہے حجامہ لگانے والا اور لگوانے والا روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر تیسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اول ما کرہت الحجامہ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبی۔ یعنی سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی حجامے والی جو چیز روزے دار کے لیے وہ یہ تھی کہ جعفر بن ابی طالب وہ روزے کی حالت میں حجامہ لگوا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ثم رخص النبی بعد فی الحجامہ للصائم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اجازت دے دی روزے دار کے لیے۔ وکان انس یحتجم وهو صائم، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حجامہ لگواتے تھے روزے کی حالت میں۔ دارقطنی کے اندر وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مضبوط قرار دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے تیسری حدیث وہ دوسری حدیث کی ناسخ ہے، یعنی رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اجازت دے دی روزے کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جائز ہے، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جائز ہے حجامہ لگوانا روزے کی حالت میں، لیکن وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ احتیاط کریں کہ اگر جس بندے کو خطرہ ہے کمزوری کا یا روزے کے ٹوٹنے کا تو پھر وہ یہ کام جو ہے وہ نہ کرے۔ تو اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سوال کیا گیا، بخاری کے اندر موجود ہے، اکنتم تکرہون الحجامہ للصائم، پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ حجامہ روزے دار کے لیے آپ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ وہ نہ لگوائے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر جو افطر الحاجم محجوم کے جو لفظ ہیں تو مطلب مکروہ ہے لگوانا جو ہے۔ تو انہوں نے فرمایا علی عہد رسول اللہ قال لا الا من اجل الضعف، بخاری کے الفاظ ہیں کہ کمزوری کی وجہ سے، یعنی وہی بات ہو گئی کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہے تو پھر وہ حجامے والا مسئلہ جو ہے وہ نہ کروائے۔ تو جمہور علماء کا موقف جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس تیسری حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کس کو؟ روزے دار کو کہ وہ حجامہ لگوا سکتا ہے، اور جمہور علماء اسی طرف گئے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حجامہ جو ہے لگوانا یہ نہ تو کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ جماع ہے، اور نہ وہ اس معنی میں ہے کہ مفطرات میں سے کوئی چیز ہے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا کیسے؟ تو یعنی بہت ساری باتیں ہیں علماء کی، خلاصہ یہ کہ کوئی بھی مسلمان روزہ جو ہے روزے کی حالت کے اندر اگر حجامہ لگوانا چاہتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے روزے کو مسئلہ نہیں ہوگا یا خون دینا چاہتا ہے اور اس کے روزے کے ٹوٹنے کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حجامہ نہیں لگوایا ان کو پتہ نہیں ہے، جو حجامہ لگواتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک
گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے کمزوری ضرور پیدا ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے، اتنا بس، زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو خون دیتے ہیں ان کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے خون دیا نہیں ہے، لیکن حجامہ ہم نے لگوایا، ہمیں پتہ ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضرور جو ہے ایک ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے اگر کسی بندے کو بیماری ہے، تکلیف ہے، یعنی سر کے اندر کسی کو مسئلہ ہے، تو اگر وہ حجامہ لگواتا ہے، اگر تکلیف ہے، سر درد کر رہا ہے، حجامہ لگوایا تو اسی وقت سکون مل جاتا ہے۔ تو یعنی بیماری کا علاج بھی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کے باوجود بھی اس کا علاج بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری حدیث، ایک بخاری شریف کی حدیث پہلی، اس میں اجازت ہے، دوسری حدیث کے اندر روکا گیا، تیسری حدیث کے اندر اجازت دی گئی۔ تو اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان جب کوئی مسئلہ سنے یا تحقیق کرنے لگے یا آگے بتانے یا کچھ کرنے لگے تو سارے نصوص کو دیکھنا پڑتا ہے، سارے علماء، علماء کیا کہتے ہیں، سارے نصوص، احادیث، ساری چیزیں، پھر جا کر بندہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اس مسئلے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک حدیث کو لیا، بندے نے پڑھا اور پھر جا کے آگے بتا دیا کہ نہیں ایسا مسئلہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ تمام شریعت کے جو ہیں وہ سارے نصوص کتاب و سنت سے دیکھنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، پھر جو ہے بندہ کہیں جا کے کسی مسئلے پہ پہنچتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔